دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک بیوی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا متاع وخیر متاع هذه الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک فائدہ ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا ارشاد فرمایا، متعدد قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ باتوں کا استنباط کرتے ہیں۔ میں ایک عمومی ذائچہ بنانا چاہتا ہوں یہاں پر، کس طریقے سے آپ یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ آپ ایک نیک بیوی ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں ایسی کروں گا کہ جس سے آپ اپنا یہ احتساب ضرور کر لیں کہ کیا آپ ایک نیک بیوی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس ازدواج زندگی کو سمجھ لیجئے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں نکاح کی یا شادی کی بات کی تو اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہو، ٹھیک ہے، جو طیب ہو، کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنا تمہیں اچھا لگے، جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہو، جس کا ساتھ مل کے تمہاری زندگی روشن ہوتی ہو، جس سے تمہیں سکینت حاصل ہوتی ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ اس بنیاد پہ بنا ہے کہ لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان دونوں کی آپس میں ایک سکینت ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو نیک بیوی کون ہے؟ اور یہ نیک شوہر بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے لیے آپ باعث محبت، باعث خوشی، باعث رحمت ہوں، باعث اذیت نہ ہوں۔ سب سے بڑی اذیت ہمیں ملتی ہے زبان سے، جب آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، خواہ وہ بیوی ہو خواہ وہ شوہر ہو، جب زبان سے آپ ایسے مغلظات بولتے ہیں کہ جس سے سامنے والی کی تذلیل ہوتی ہو، آپ ایک اچھے شوہر نہیں ہیں، آپ ایک اچھی بیوی نہیں ہو سکتی۔ گھر کے سارے کام کر لو، زبان کی اچھی نہیں ہو تو تم کوئی خوبصورت نہیں ہو۔ جتنا اچھا میک اپ کر لو، جتنے اچھے لباس پہن لو، اگر تم زبان سے اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھ رہی تو شوہر کے دل میں تمہاری عزت ہوگی کوئی نہیں۔ اور یہی مرد کے لیے بھی ہے، مرد چاہے جتنا کما لے، جتنا گھر میں لگژریز اور انٹرٹینمنٹ دیتا رہے، اگر وہ زبان کا اچھا نہیں ہے تو مرد پھر کسی کام کا نہیں ہے، وہ پھر اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ زبان کا استعمال صحیح کرنا، ہر وقت اپریشیٹ کرنا، ایکنالج کرنا، غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا۔ غصہ طبعی طور پہ کچھ لوگوں کو آتا ہے، غصہ آتا ہے، لوگ ٹریگر بھی ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہے، غصہ برداشت بھی دوسرا کر لے، محبت میں صلح صفائی بھی کر لیں۔ غصہ آنا اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا غصہ آنے کے بعد اس غصے پہ ریٹیلیٹ کرنا۔ ریٹیلیشن بھی شاید برداشت کر لی جائے اگر آپ اس کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں، اگر آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں آپ، تو غلطی مانیں، غلطی تسلیم کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، رشتوں کو خوبصورت بنائیں۔ اور رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے محبت جو ہے وہ لازمی ہے، مگر اس محبت کا اظہار زبان سے کرنا شرط ہے۔ بیوی کا کھانا بنانا لازمی ہے، شوہر کا اس کھانے کی تعریف کرنا شرط ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کے لیے پیسے کما کے اس کے اوپر خرچ کرنا یہ اس کے اوپر لازمی ہے۔ بیوی کا اس کا شکریہ ادا کرنا، زبان سے اس کی قدر کرنا، یہ شرط ہے، اس کے اوپر یہ شرط ہے۔ تو کبھی کبھار ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں مگر ان نیکیوں کا اظہار یا اس نیکی کے بدلے ہمیں تھوڑے سے چند اچھے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، ان اچھے الفاظوں کا استعمال کر کے آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو الفاظ خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کریں، کبھی کبھار پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی تو ہو سکتی ہے مگر اچھے الفاظ بولنے میں کبھی کنجوسی نہ کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com